ابھی آپ سے ہی ریلیٹڈ بات میں ذرا کیمرے پہ بھی، اس سے پہلے میں نے کیمرے پہ شاید نہیں بتائی، بلکہ یقیناً نہیں بتائی. بلال بھائی کی مجھے کال آئی کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا کہ آپ کا جب بھی لاہور چکر لگے گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے. تو ہم دونوں بھائی مل کے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے دربار شریف پہ حاضری دیں گے. تو میں تھوڑا مصروفیت کی وجہ سے یہ بات بھول گیا. تو میں جیسے ہی لاہور پہنچا اور دربار شریف میری حاضری ہوئی، اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو سامنے جو پہلا شخص میں نے دیکا وہ بلال بھائی سامنے کھڑے ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور وہ مجھ سے 15 منٹ پہلے پہنچے تھے، حالانکہ مجھے یاد نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے دعا مانگ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار مجھے وسیم بھائی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. تو میں نے جب ایسے کر کے میں نے ایسے دیکھا ہے نا تو آپ وہاں پہ کھڑے ہیں، تو میں فوری اٹھ کے میں نے جب پھر ڈالی میں نے کہا میں آپ کو یہ ملانے والے ہیں. تو آپ بے شک آپ کو ٹائم ملے نہ ملے یہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیں گے. الحمدللہ یہ ان کا سارا فیضان ہے. تو ہم جو ہے نا مرتے مر جائیں گے لیکن ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. وہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. بے شک ایسے تو اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ. یعنی کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے آپ کی فکر کو بھی ذکر بنا دیا. ایسے ہی ہے. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو واصف علی واصف کی اتنی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ مجھے میرا ذکر کرو پھر میں وہ کیا تھا کہ پہلے مجھ سے تعلق بناؤ پھر میری ہر بات تمہیں سند لگے گی. سر جی اب چہرہ یاد رہے تو بات بھی یاد رہتی. اب میں آپ کو یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ الحمدللہ جیسے آپ کو یاد ہے مجھے بھی یاد ہے. الحمدللہ. بس یہ کرم ہے جی. الحمدللہ. تو میں تھوڑا سا نا، چونکہ ابھی ایک سلسلہ بھی ہے الحمدللہ، ہمارا ایک نسبت بھی ہے الحمدللہ، تو یہ ہم عبادات کی طرف تو بڑا فوکس کرتے ہیں لیکن انسان کا احترام ہم نے کم کر دیا ہے. صحیح ہے. صحیح. اور اسی کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں. صحیح ہے. بالکل ایسے ہی. میرے لیے جو ان کا فکرہ تھا جس نے میری لائف چینج کی، کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائی. سر یہ آپ کے لاہور والے کلینک میں لکھا تھا، جب میں نے پڑھا تھا تو میں اس وقت ہو گیا تھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے عبادت کے حوالے سے بات کی. ضروری ہے، نمازیں تو فرض ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میرے بزرگ فرماتے تھے، ڈاکٹر اشرف صاحب ان کا نام تھا، وہ سوڈان میں ہوتے تھے، تو وہ یہاں پہ لیکچر وغیرہ، یا وہ نا اسکالر تھے بین المذاہب میں نا وہ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار اللہ کو پانے کے بہت سارے راستے ہیں. کسی نے تہجد پڑھ کے منایا، کسی نے کچھ کر کے منایا، کسی نے گیتا پڑھ کے منایا. تو مجھے ایسے محسوس ہوتا، بیٹا آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ اس کی مخلوق کی خدمت. سبحان اللہ. تو میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے نا، یقین کریں لائف جو ہے نا رنگوں سے بھر گئی ہے. ہمارا معاشرے کا المیہ ہے. آپ نے بہت اچھا نقطہ ریز کیا ہے کہ نمازیں پڑھ لیں تو ہم بخشے گئے. میرے بزرگ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہی تو کام شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ادھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والوں آپ پہ سلامتی، ادھر والوں آپ پہ سلامتی. باہر نکل کے ادھر والا بھی محفوظ نہیں ہے، ادھر والا بھی محفوظ نہیں ہے. اس نماز کو کہا گیا کہ یہ آپ کی منہ پہ مار دی جائے گی. تو میرے نزدیک جو ہے نا انسانیت کی خدمت، اللہ تعالیٰ نماز بھی اس لیے ہمیں فرض کیا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں، ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو. زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے کیا کہ لوگ مستفید ہوں، خیرات کا لوگ مستفید، یعنی کہ وہ نا وہ خدمت. ہر شے کا مالک قرآن پاک میں قرض حسنہ مانگ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بھوکا کھانا کھا لے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے جی. میں نے بزرگوں کا قول سنا ہوا ہے، ایک بزرگ کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو وہ کہتے کہ مجھے پوری کائنات کے برابر اللہ پاک رزق دے دے نا تو میرے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے کہ میں اس کا لقمہ بنا کے بھوکے کے پیٹ میں ڈال دوں. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھ لیں. تو ریسنٹلی تقریباً 1 ماہ پہلے ایک بچی تھی 24-25 سال کی، اس نے اسلام بھی قبول کیا، میرے گھر میں کام کرتی تھی. تو اس نے کہا میں نے آپ کا تو یہ سب اخلاقیات میں وہ ہم مسلمان جو ہے نا ہم یہ اپنا یہ بھول گئے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہے لیکن بس باہر کوئی ہے پریشان تو بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے. یہ فکرہ میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ تمہارے کلمے نے تمہیں اخلاق تک پہنچایا، اب تمہارا اخلاق لوگوں کو کلمے تک پہنچائے گا. صحیح ہے. وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے. ایسے ہی ہے. الحمدللہ. ایسے ہی. اور اس میں یہ ایک بات میں اس میں لے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز 5 ٹائم ہے، اخلاق 24 گھنٹے. واہ واہ سبحان اللہ. تو میری دکانداری کا سسٹم چینج ہو گیا وسیم بھائی، یقین جانیے
کہ لوگ کہتے ہیں ہوا کیا اس کو, اور قسم خود میں سچ کہہ رہا ہوں کہ لوگ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار صرف باتیں سننے جانا ہے, سامان تو ذوق کے کاروبار سے کاروبار ذوق تک کا سفر ہے. اللہ اکبر. تو وہ خدمت خلق سے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ہمارے ایک فوڈ پوائنٹ ہے, صبح ناشتے کے لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بچی تھی, ایک میم تھی, تو وہ نا کافی ہینڈسم اور 3 بچے ہیں ان کے. تو ایک دن نہیں آئی, تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ فون کر کے پوچھو کیوں نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں تو وہ تقریباً 1.5 سال سے اسکول نہیں جا پا رہے, تو میرے ہسبینڈ تھوڑا سا ویک ہیں, نہیں وہ اس میں کر رہے. تو میں نے اس کو بولا کہ کیا وجہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو ایسے داخلہ فیس ہے جی وہ. میرا یہاں پہ یقین کریں یہ دانا مقصود نہیں ہے کہ اپنی بڑھائی ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں نے اس کو کہا بولو کہ کتنا خرچہ, اس نے کہا یہ, میں نے اس کو جائز کیش کیا. وہ پریشان ہوگی کہ یار یہ پھر دوسری تیسری ملاقات ہے, لیکن آپ کو یقین کریں کہ مجھے اتنی مسرت فیل ہوئی نا, اتنی خوشی فیل ہوئی. اس نے صبح آ کے مجھے بڑا شکریہ بولا. میں گھر گیا ہوں واک کر کے, تو گھر گیا ہوں تو میں تقریباً 10 ماہ سے اپنے فیملی کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی کوریا میں ہے, سسٹر ادھر, سب کی شادی اپنے اپنے گھر میں ہیں. آپ یقین جانیے وسیم بھائی, مجھے گفٹ ملا اس دن, مجھے گفٹ ملا. وہ ایسے میری ماں کی آنچل میں جیسے کہتے ہیں وہ سارے سما گئے اس دن, سارے آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے بولا وہ کوریا والا بھائی نہیں آ سکتا تھا, میں نے باقی سب کو بولا آ جاؤ, آ جاؤ سارے آ جاؤ. اتنا زبردست فنکشن ہوا اور اتنی خوشی فیل ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو آپ کو نا یہ ایونٹس کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں نا. میں بتانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے بھی شب برات کا ایک پروگرام آیا, تو میں چونکہ نعتیں وغیرہ پڑھتا ہوں, میں پروفیشنل نعت خوان نہیں ہوں لیکن شوق ہے مجھے. تو میں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو, اپنے جو ان کے ہسبینڈس ہیں ان کو سب کو بلایا. تو میں نے کہا آپ کدھر آئے ہیں؟ کہتے وہ ہم تو شب برات کی رات ہے تو بخشش مانگنے ہیں. میں نے کہا پھر ایک دوسرے کو معاف کرو تو پھر بخشش ہوگی. تو میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ آپ کو نا اس کے بعد اتنا زیادہ کلوز ہو گیا. آپ نہ جوڑنے والے بنے, بس آپ کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. یہ میں اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو. میں بڑا پریشان ہوں, یہ کاروبار کیسے ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے. سب گھر بیٹھے سسٹم چل رہا ہے سارا, لیکن آپ نہ لوگوں کو ملانے والے بن جائیں. یہ نہیں بہن بھائی, کہیں بھی آپ دیکھیں, آپ اپنا کام شروع کر دیں. یہ واصف کا پیغام ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ واصف کا پیغام. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو جھگڑا نہیں بنانا, پروٹیسٹ نہیں بنانا. صحیح ہے. جتنا جلدی بات سمجھ لگ جائے, جہاں سے زندگی پکڑی جا رہی ہے اس کو پکڑ کے اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دو, اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کر دو, تمہیں بھی آسانیاں ملیں. ایسے ہی میں آپ کو اس میں تھوڑا سا, میں نے واصف صاحب کا ایک جملہ آیا کہ آپ نے لائف کا اگر مزہ لینا ہے, ایسے شخص کو معاف کرو جس نے تمہاری بہت زیادہ کردار کشی کی ہو. تو وہ جملہ چل رہا تھا, تو مہندی کا فنکشن تھا, تو میری ایک مامی ہے میری, تو میری شادی سے ناراض تھیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میرا نکاح جو ہے مسجد میں ہوا تھا, اور ولیمہ جو ہے مسجد نبوی شریف میں ہوا تھا. تو میں نا وہ اس وقت ناراض تھی میرے سے نا, تو آپ کو پتہ خاندان میں مسئلے مسئلے ہوتے ہیں, تو ناراضگی چلی. تو میں نے واصف کا یہ جملہ ہے نا کہ اس کو معاف کرو جس نے. تو میں نے نا وہ پروگرام میں فنکشن تھا, تو میرا پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے جا کے ایسے کر دیا ممی کو, ایسے وہ ادھر ایسے اس نے جب پھر میں نے کہا ادھر کچھ نہیں ہے, کہتے ادھر بھی کچھ نہیں ہے. آپ یقین جانیے اس رات اتنا مزید کی نیند سویا نا, میں یقین کریں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ معاف کرنا سیکھیں. آپ معاف کرنا سیکھیں, زندگی سکون سے بھر جائے گی, رنگوں سے بھر جائے گی. بس معاف کرنا سیکھ لیں, معاف کرنا سیکھ لیں بس. میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ سب کو معاف کرو. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے, اور اصل میں بات یہی ہے کہ جس کو معاف کرنا مشکل ہے اسے ہی تو معاف کرنا ہے. ایسے ہی ہے. اور جب ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں سر, جبکہ ہم کمپلیٹ نہیں ہیں, تو دوسرے کو کیسے ہم معاف نہیں کر سکتے کہ یار انہیں ایسے کیا میرے ساتھ. بلکہ وہ حضرت اکثر وہ کیا کہا ارشاد فرماتے تھے کہ اگر اللہ تم سے پوچھے کہ سب سے پہلے کس کو جنت میں بھیجو, تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجا. یہ لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس میرا, دیکھیں کسی کے برے عمل کی وجہ سے اگر آپ اس کی اگینسٹ اپنے دل میں نفرت رکھ لیتے ہو نا,
تو آپ کو اس شخص کا چہرہ برا لگنے لگتا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سے اللہ پوچھے کہ ہاں بھائی میرے لوگ کیسے لگے, میری دنیا کیسی لگی, تو آپ اللہ کو یہ بولو کہ یا اللہ آپ آرٹسٹ تو بہت اچھے ہیں لیکن آپ کی پینٹنگ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. تو خالق سے محبت کرتے ہو تو اس کی مخلوق سے بھی محبت کرو. اس کی مخلوق سے محبت ہی دراصل خالق سے محبت کا ہے. سبحان اللہ. جس نے انسان کا شکریہ نہیں ادا کیا, اپنے موسم کا شکریہ نہیں ادا کیا, وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے. ایسے ہی ہے. جس نے ماں باپ کو پالتے ہوئے دیکھا اور ان کو نہیں مانا تو وہ بغیر دیکھے اس رب کو کیا مانے گا. اس میں نا میں کرنا چاہوں گا اپنی والدہ کے حوالے سے. میری والدہ ایک نہایت سیدھی سادی اور بڑی نفیس خاتون ہے, لیکن نا انہوں نے مجھے کبھی دوسرے ٹریک پہ جانے نہیں دیا. میں بیمار تھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا میں تیری ماں تیرے ساتھ ہے. تو آج میں جلدی میں نکل آیا ہوں آپ کے پاس, تو میں ان سے ملنا نہیں یاد. میں راستے میں فون کیا, میں نے کہا ماں مجھے یاد نہیں رہا, میں معافی چاہتا ہوں. کہتا مجھے پتا میرا پتر جلدی چلا گیا, میں سوئے تو تیرے دعاواں کر دی پئی. وہ 2 نفل صبح میرے لیے پڑھتی ہیں, 2 نفل میرے چھوٹے بھائی کے لیے پڑھتی ہیں, 2 نفل میرے ایک دوست ہیں بلال امین صاحب, ان کے لیے پڑھتی ہیں. کیا یہ کیسی ہستیاں یار, یہ کیسی ہستیاں یہ. تو ایسی ان لوگوں کی ضرورت ہے معاشرے کو. آج کل جو سو کال جو ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ان کی ہمیں ان کے زیر سایہ آنا چاہیے. تو تعلیم یہی ہے, علم یہی ہے. یہ کتابوں والا علم جو مجھے نہیں سمجھ آتا, یہ کتابوں میں ہم کتابیں تو اتنی موٹی پڑھتے ہیں. تم زندگی کو کتابوں میں پڑھ رہے تھے اور زندگی تمہارے پاس سے گزر گئی. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. کہتے کتابیں بعد میں پڑھنا, پہلے لوگوں کے زرد چہرے پڑھنا سیکھو. ہاں بالکل, وہ اتنا پریشان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو اس سے پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے, ذرا کسی کی دل جوئی کر دو. مال نہیں ہے تو اچھا خیال دے دو, زبان سے کسی کی مدد کر دو. صحیح بات ہے. کہ اسلام میں کیوں ہے کہ مسکرا کے ملو, سلام میں پہل کرو. اور صبر تو ایسے ہے نا کہ دوسرا اپنی پریشانی بھول جائے آپ کو اتنا مطمئن دیکھ کے, ایسے ہی ہے. یہ بندہ کتنا راضی. یہ ایسا ہے وسیم بھائی, مجھے دیکھنے میں کہتے ہیں یار یہ ہو کیا گیا تجھے. میں کہا مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا, لیکن یہ ہے جہاں پہ نظر آتا ہے نا, پتہ نہیں کرم ہی ہے یہ بزرگوں کا کہ یار یہ بندہ حاجت مند ہے. تو میں جا کے صاف اسٹریٹ فارورڈ, چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا, کیا مسئلہ ہے آپ کو. ہم کبھی پوچھتے ہیں, نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں ہم. لڑکا لڑکی سے یاد آیا, ہم میں نا ایز اے سوسائٹی ہمیں بڑا جو ہے گرو کرنا ہے اور بڑی چیزیں سمجھنی ہے. وہ محفل ہوا کرتی تھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی, تو ایک طرف خواتین دوسری طرف مرد حضرات بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک دن ایک صاحب نے واصف صاحب سے کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ خواتین کی علیحدہ محفل رکھیں اور مردوں کی علیحدہ رکھیں. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تم ابھی تک مرد عورت میں پھنسے ہوئے ہو, ادھر ساری روحیں بیٹھی ہوئی. اللہ اکبر. ایسے ہی ہے سر. اگر وہ روح کو دیکھے نا تو روح کا نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی باپ. سر جی جب خدمت خلق کا پہلو آتا ہے نا, یہ مرد عورت, میں کہتا ہوں یہ ہم کہتے ہیں یار یہ کرسچن ہے اس کی نہیں ہیلپ کرنی. نہیں خدمت خلق میں حضرت انسان سامنے آ گیا, جو بھی حالت میں اس کی ہیلپ کریں آپ.